بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ موصلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہمارے زمانے میں ایک غمزدہ شخص تھا۔ اس کے احترام اور روب و دبدبے کے باعث کوئی اس سے کلام کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ بہت زیادہ رویا کرتا تھا۔ ایک دن تقدیر کا کرنا ایسا ہوا کہ میری اس سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، اس ذات کی قسم جس نے تم کو اپنی ذات کے سوا ہر چیز سے بے نیاز کر دیا ہے، تم کو کون سا ایسا غم ہے جس کی وجہ سے تم لوگوں سے جدا رہتے ہو؟ اس نے مجھے دیکھا اور رونے لگا، بہت زیادہ رویا، حتیٰ کہ اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کچھ اضطراب کے بعد اس پر غشی طاری ہو گئی۔ مجھے گمان ہوا کہ شاید اس کا انتقال ہو گیا ہے، مگر کچھ ہی توقف کے بعد وہ پھر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اس سے پھر سوال پوچھنے کی بجائے اور باتوں میں مشغول کر لیا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد جب مجھے لگا کہ اب یہ مانوس ہو گیا ہے، تو میں نے پھر اس سے لوگوں سے جدا رہنے اور زیادہ رونے کا سبب دریافت کیا۔ اس نے پھر رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا، میرا ایک پیر تھا جسے ابدالوں کا درجہ حاصل تھا۔ میں نے 40 سال اس کی خدمت میں گزارے۔ وہ بہت عبادت گزار اور نیک تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، اے میرے بیٹے، اے اللہ کے بندے، میرا تجھ پر اور تیرا مجھ پر حق ہے، اور تجھ پر میرے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ تو میری بات غور سے سنے اور میری وصیت پوری کرے۔ میں نے کہا، میں تمہاری ہر بات کو پورا کروں گا۔ اس نے کہا، 3 دن بعد میری موت واقع ہو جائے گی۔ جب میں مر جاؤں تو تم میری لاش کو ایک تابوت میں رکھ دینا اور تابوت کو اٹھا کر فلاں مقام پر لے جانا۔ رات کی تاریکی کے بعد جب طلوع آفتاب کا وقت آن پہنچے تو تمہیں ایک قافلہ نظر آئے گا جن کے پاس ایک تابوت ہوگا۔ وہ اس کو لا کر میرے تابوت کے پہلو میں رکھ دیں گے اور میرا تابوت اٹھا کر لے جائیں گے۔ تم وہ دوسرا تابوت لے کر واپس آ جانا۔ پھر اس دوسرے تابوت کو کھول کر اس میں موجود شخص کو نکالنا اور اس کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو تم پر لازم تھا، یعنی جو تم میرے ساتھ کرتے، تجہیز و تکفین اور تدفین وغیرہ۔ اپنے پیر کی یہ بات سنی تو میں رونے لگا۔ چنانچہ واقعی ویسے ہی ہوا جیسا کہ اس نے کہا تھا۔ جب 3 دن گزرے تو میرا شیخ مضطرب ہو گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور چہرہ سیاہ ہو کر مشرق کی طرف گھوم گیا اور وہ اوندے منہ ہو کر گر گیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ میں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو سخت صدمے سے دوچار ہو گیا۔ دل میں 100 طرح کے سوالات اٹھنے لگے۔ پھر اچانک مجھے اس کی وصیت یاد آ گئی۔ میں نے رات کے اندھیرے میں اس کی لاش کو تابوت میں بند کیا اور اس کی بتائی ہوئی جگہ لے کر پہنچ گیا۔ جو وقت اس نے بتایا تھا اسی وقت وہاں ایک قافلہ آیا۔ ان کے پاس بھی تابوت تھا۔ انہوں نے وہ تابوت وہاں رکھا اور اس پیر کا تابوت اٹھا کر لے جانے لگے تو میں نے ان میں سے ایک شخص کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا، جب تک تم مجھے اپنے متعلق کچھ نہ بتاؤ گے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے بتایا، یہ ایک پادری ہے، میں عرصہ 40 سال سے اس کی خدمت کر رہا تھا۔ اس نے اپنی موت سے 3 دن قبل مجھے وصیت کی کہ جب میری موت واقع ہو جائے تو تم مجھے تابوت میں بند کر کے فلاں مقام پر لے جانا اور وہاں ایک اور تابوت پڑا ہوگا، وہ اٹھا کر لے آنا۔ چنانچہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو کر مر گیا۔ یوں میں نے اس کا تابوت اٹھایا اور اس کی وصیت کے مطابق یہاں لے آیا ہوں۔ غمزدہ شخص کہتا ہے، جب وہ لوگ میرے پیر کا تابوت اٹھا کر لے گئے تو دوسرا تابوت میں نے اٹھایا اور گھر واپس لوٹ آیا۔ تمام معاملات میری سمجھ سے بالا تر تھے۔ میں نے جب اس پادری کے تابوت کو کھولا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ایسا شخص تھا کہ اس کے چہرے پر انوار کی بارش ہو رہی تھی۔ میں نے لوگوں کے ساتھ مل کر اسے غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھ کر تدفین کر دی۔ مزید کہنے لگا، وہ دن گواہ ہے کہ میں جب بھی باہر نکلتا ہوں میرے چہرے پر برے خاتمے کے خوف سے غم کے بادل برسنے لگتے ہیں۔ میرا لوگوں سے جدا رہنے کا یہی سبب ہے۔ ناظرین، اس شیخ یعنی پیر کے کیا حالات تھے کہ جن کی وجہ سے اسے کفر کی موت نصیب ہوئی، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مگر آج کل کے پیروں فقیروں کے حالات شاید اس سے بھی بدتر ہوں گے، جو اپنے مریدوں کے سامنے ہوں تو ان سے بڑا پارسا کوئی نہ ملے، اور جب تنہائی میں چلے جائیں تو شاید ان سے بڑا بد کردار کوئی نہ ملے۔
ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، ایمان پر خاتمہ نصیب ہونا زندگی بھر کے اعمال پر منحصر ہے۔ جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی خاتمہ ہوگا۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کامل ایمان پر زندگی و موت نصیب ہو، اور کامل ایمان کے ساتھ ہی رب لم یزل کی بارگاہ میں حاضر ہونا نصیب ہو۔ آمین۔